راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ کہیے جناب، کیا حال چال ہے؟ موسم بہار ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور اپنا بہت خوب سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ جی ہاں، ہمیں اپنی صحت کا خوب خیال رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ آج چونکہ ایک تاریخی دن ہے، آج یوم پاکستان ہے، تو اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ملک جو خدا کی نعمت ہے ہمیں یہ ملا ہے، تو ہمیں اس کی ترقی کے لیے مثبت کردار ادا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی سلامتی اور بقا کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ جی، اور جو قدم بھی آپ اس کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے اٹھا سکتے ہیں، اس میں ہمیں کسی طرح سے بھی کوتاہی یا سستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بھرپور ہمت کے ساتھ میں اس کو آگے بڑھانا ہے اور خوب ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے۔ تو عادل صاحب، آپ کے خیال میں ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے کون کون سے اقدامات کر سکتے ہیں؟ جی، بہت خوب سوال کیا آپ نے۔ تو جناب، اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ ہم بدعنوانی، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور اس طرح کی تمام تر باتیں جو ہمارے ملک کو ترقی کی بجائے تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے ہمیں گریز کرنا ہے اور پوری ایمانداری، دیانتداری سے کام کرنا ہے۔ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہمارے اندر قومی جذبہ ضرور ہونا چاہیے ہر ایک کے اندر، اور قومی جذبے سے ہی مجھے بات یاد آ گئی ہے ایک نیک انسان نہمیہ کی۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں ایک شخص نہمیہ کے بارے میں، وہ اپنے ملک سے دور رہ رہا ہے اور جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہاں پہ بادشاہ نے اسے ایک اونچے رتبے پر فائز کیا ہوا ہے، لیکن اس کی جو قوم ہے، اس کا آبائی ملک ہے، وہ تباہ کن حالات سے گزر رہا ہے۔ اب یہ شخص جب بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو اس کا چہرہ بے حد اداس تھا۔ بادشاہ پوچھتا ہے اس سے کہ تمہارے پاس ہر ایک چیز جو ہے وہ کثرت سے موجود ہے اور تم بیمار بھی نہیں ہو، تو پھر تمہارا چہرہ اداس کیوں ہے؟ تو پھر نہمیہ بتاتا ہے کہ میرا ملک جو ہے وہ تباہ کن حالات سے گزر رہا ہے، اس لیے میں پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک بحال ہو، میرا ملک ترقی کرے۔ اور پھر اس ایک شخص کے اندر یہ جو قومی جذبہ تھا، اس کی وجہ سے اس کا ملک بحال ہوا ہے، اس نے جا کر اپنے ملک کی تعمیر کا، اپنے ملک کی ترقی کا کام کیا۔ تو خدا کرے کہ ہمارے اندر بھی نہمیہ کی طرح قومی محبت کا جذبہ پروان چڑھے، تاکہ ہم اپنے ملک کی ترقی اور بقا میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔ آمین، بہت خوب کہا آپ نے۔ تو چلیے جناب، پھر پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اقتباس کلام مقدس کا، اور یہ تو جب بھی میں سنتا ہوں تو ایک طرح سے یہ ایک موٹیویشنل ایک تحریک ہے جو زبور نویس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں زمین پر، وہ خداوند تعالیٰ کی خوشی کے ساتھ عبادت کریں۔ اور ویسے بھی تو کتنی اچھی بات ہے اور ضروری بھی ہے عظمیٰ کہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت، ہمارا پیار، ہمارا تعلق وہ پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے اور پوری عقل کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے۔ بالکل، جب ہمارا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہماری ذات کو تازگی سے سرشار کر دیتا ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے تمام سامعین کا عظمیٰ، جو اپنی محبت کا اظہار اسی طور پر ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ جو بہت سے خطوط میرے سامنے ہیں، آپ کے سامنے ان کو ہم شامل کریں، میں بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں خط لکھیے، جس کے لیے پتہ ہے جناب پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور ایس ایم ایس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 4825
963। اور اگر ویب سائٹ پر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.fibaradio.pk۔ اور اس کے علاوہ جناب اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو آپ کو استعمال کرنی ہے ID PCRM فیصل آباد۔ تو کوئی بھی میڈیم استعمال کیجئے، ضرور ہمیں خط لکھیے اور ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے، بہت اچھا لگے گا۔ تو اس وقت ہم بلا تاخیر آپ کے خطوط کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عبدالغفور کیسر، چودھری فہیم نور اور رانا شمشاد علی کا خط میرے پاس موجود ہے۔ بہت ہی رنگین خط میرے پاس ہے جی، اور یہ لکھتے ہیں کہ جناب جوشوا جی، پروگرام سنا بہت اچھا لگا، اور کہتے ہیں کہ آپ کے مخصوص انداز میں بڑی محبت اور پیار کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ پیش کیا گیا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگا۔ پھر انہوں نے کلام مقدس کا اقتباس، ٹی شاپ اور محبت پر جو شاعری ہے اس کو بھی بہت پسند کیا، اور سبھی سلسلوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوری ٹیم کو سلام بھی کہا۔ بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا اور آپ کی اس محبت کا، تھینک یو سو مچ۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ساتھیوں نے ہمیں فیس بک پر بھی لکھا ہے، تو ان میں شامل ہے محمد حافظ انجم جو لکھتے ہیں کہ بہت عمدہ پروگرام ہے۔ آصف گوشہ ہمیں لکھتے ہیں ویری نائس۔ محمد سلیم اختر نے لکھا ہے درختوں کی اہمیت اور ضرورت پر بہت اچھے انداز میں بتایا گیا، بہت شکریہ۔ پرنس گل لکھتے ہیں گاڈ بلیس یو مور۔ وقاص سرفراز نے لکھا ہے ایکسیلنٹ۔ وسیم یعقوب لکھتے ہیں گاڈ بلیس یو آل۔ اسی طرح سے شکیلا قیوم ہمیں لکھتی ہیں گاڈ بلیس یو آل، اور ادیب ریاض لکھتے ہیں ویری نائس، کیپ اٹ اپ ریسپیکٹڈ برادر، کیپ اپ دا گریٹ ورک، گاڈ بلیس یو اینڈ سسٹر عظما۔ تو ان سب ساتھیوں نے ہمیں لکھا ہے فیس بک پر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے کمنٹس پڑھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ اسد مراد ہیں جی، اور کہتے ہیں کہ عادل مشتاق اور بہن عظما یونس، آپ کا پروگرام سنا بہت اچھا لگا، آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں کو پسند کیا، اور مہر عبدالستار سلفی صاحب آپ نے کہا جی عمدہ اور بہترین پروگرام، موضوعات پر گفتگو بہت اچھی ہے، اور کہتے ہیں کہ آکاش بھائی ویل ڈن، آپ کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے، تو بہت شکریہ جی آپ کا۔ اور امجد خان کہتے ہیں کہ عادل مشتاق اور عظما یونس کی میزبانی میں سنا، اس میں ناچیز کا لیٹر بھی شامل تھا، بہت اچھا لگا۔ تو امجد خان آپ ناچیز نہیں، آپ ہمارے لیے بہت گراں قدر ہیں، اور آپ کے کامنٹس بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ تو جناب اسی طرح آپ اپنی محبت کو جاری رکھیے گا۔ اور پچھلی دفعہ میں نے ایک خط پڑھا تھا، ایک میسج پڑھا تھا، جس میں ہمارے بھائی اسد مراد نے لکھا تھا کہ میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ تو جناب ہم بھی آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ آپ کے خط اگر نہ آئیں یا لیٹ پہنچے تو ہمیں بھی بہت شدت سے ان کا انتظار رہتا ہے، تو ضرور یہ ذمہ داری بخوبی انجام دیتے رہیے۔ یہ میسج ہمیں موصول ہوا ہے ظہور سولنگی صاحب سے، جو لکھتے ہیں کہ راہ زندگی کی تمام تر ٹیم کو مبارک ہو۔ پرنس افضل شاہین نے لکھا ہے واو زبردست پروگرام۔ اسی طرح سے اسد مراد نے ہمیں میسج کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ ریبا نعیم صاحبہ السلام علیکم، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کلام مقدس اور حمدیہ گیت کو سن کر بہت برکت ملی، پروگرام میں تمام ساتھیوں کے SMS بھی سن کر بہت اچھا لگا۔ تو اسد مراد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں لکھنے کے لیے۔ تو جناب آخر میں آپ سبھی دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ جو اتنی محبت کے ساتھ لکھتے ہیں، تو جاری رکھیے گا۔ لیکن ابھی ہم خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے اور بڑھیں گے آگے، اور جائیں گے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس اور سنیں گے صحت کی باتیں۔ صحت سب کے لیے لے کر ندب حاضر ہے، سلام قبول کیجئے۔ وی ویلکم یو ڈاکٹر ثنا ونس اگین۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج ہم توتلا پن کے بارے میں بات کریں گے، تندوا جسے کہا جاتا ہے۔ شروع میں جب بچے ایسے بولتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، مگر آہستہ آہستہ ایج کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے پر نہیں ہو پاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے بالکل صحیح بولا کہ جب بچے شروع میں گبرش بول رہے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی ان کی توتلی باتیں بہت ہی کیوٹ لگتی ہیں سننے میں، لیکن یہ چیز آپ کی بجا ہے کہ اس کو ایریڈیکیٹ ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، بچے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ختم ہو جانا چاہیے، لیکن کچھ بچوں میں یہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک بیماری تو نہیں ہے، لیکن ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں تندوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی زبان کی جو ٹپ ہوتی ہے وہ اس کے تالو کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے بچوں کے لیے؟ دیکھیں، اس کے لیے اگر آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کافی عرصے سے توتلا بول رہا ہے اور اب اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ اس کی عمر کے جو باقی بچے ہیں وہ بالکل کلیئر بول رہے ہیں، تو آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیے۔ اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، اس میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے، صرف یہ ہوتا ہے کہ زبان جو نیچے سے جو زبان کی نوک جو جڑی ہوتی ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ نارمل بولنے لگ جاتا ہے۔
بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی فیملی پہ گیا ہے، یہ اسے وراثت میں چیز ملی ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے کہ یہ میڈیکل یہ فیکٹ ہے؟ جی بالکل، کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ فیملی سے ہویا ہے ٹرانسفر، فیملی ٹو فیملی. کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ پہلے ایک بچے کو، پھر دوسرے بچہ بھی اسی تندوے کے ساتھ آ رہا ہے، پھر مطلب اس طرح سے چلتا رہتا ہے اور یہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. لیکن ہر کیس میں یہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر نہیں بھی ہوتا. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کمپلین کرتی ہے کہ جی میرے بچے کو پہلی دفعہ ہماری فیملی میں ایسا ہوا ہے. تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ماں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بچے کو تندوا ہے؟ دیکھیں جی، ماں کے لیے اس چیز کو ڈائگنوز کرنا یا اس چیز کو جاننا بہت آسان ہوتا ہے کہ جب بچہ باہر زبان نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی زبان پوری باہر نہیں آتی. جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ بچے کی زبان کی جو ٹپ ہوتی ہے، جو نوک ہوتی ہے، وہ تلو کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو جب بچہ زبان باہر نکالے گا تو وہ پوری زبان نہیں نکلے گی، اس کی نوک اس کو ماں کو نظر نہیں آئے گی. ایک تو علامت اس کی یہ ہوتی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو بولیں کہ وہ اپنی زبان کو ٹویسٹ کرے یا رول کرے تو بچہ وہ نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ اس کی نوک جو ہوتی ہے وہ فری نہیں ہوتی ہے نیچے سے. تو اس کے بغیر بچہ اپنی زبان کو ٹویسٹ یا رول یا موڑ نہیں پاتا ہے. تو یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے کافی بڑے ہو جاتے ہیں، 4 5 سال کے، اور ان کا یہ تندوے کا پرابلم بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ نہیں صحیح بول سکتے. دیکھیں، وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک سیپریٹ کیس آ جاتا ہے ہمارے پاس. وہ بچے ہوتے ہی توتلے ہیں، تو اس لیے ان کو تو آپ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کے جائیں تو وہ بہت اچھی اسپیچ تھراپی ڈیفینیٹلی وہ بچوں کو کروائیں گے، اور اس سے بچوں کا کافی حد تک پرابلم اوور کم بھی ہو جاتا ہے. لاڈ پیار بھی تو زبان کو بگاڑ دیتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لاڈ پیار بگاڑ دیتا ہے، لیکن پرماننٹلی نہیں بگاڑتا. لاڈ پیار میں یہ ہو جاتا ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی ان کے اندر ماں باپ یہ چیز ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح طرح سے پروناؤنس کریں، پراپر ادائیگی کریں الفاظ کی، کیونکہ ماں باپ ہی لاڈ پیار کرنے والے ہوتے ہیں اور ماں باپ ہی اس چیز کو نکالنے والے، اس چیز کو پالش کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ یہ دیکھیں کہ ان کے بچے میں وہ پالش کرنے کے باوجود بھی وہ چیز، وہ پرابلم جو ہے ابھی بھی وہی ہے، تو پھر اس میں ان کو اسپیچ تھراپسٹ، اگر ان کا صرف توتلے پن کا مسئلہ ہے تو وہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جائیں. اگر تندوا کا پرابلم ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت مفید باتیں بتائی ہیں، بہت بہت شکریہ، اور سننے والے اپنا خیال رکھیں. جی تو جناب، صحت کی باتیں ہم سن رہے تھے، اور ایک بات جو بہت ضروری ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں سے بھی وہی میں نے غور کیا کہ بیماری کوئی بھی ہو اس کا علاج ہے، لیکن بر وقت اگر ہم اس کا نوٹس لیں اور اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کیا جائے. تو سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ صحت کی باتیں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا. ہمیں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ کیسا رہا آپ کے لیے یہ سیگمنٹ. تو بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے. انسان جو ہے وہ اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، تو کئی دفعہ ہم اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں عظمیٰ، اور کئی دفعہ دوسروں کے تجربات ہمارے لیے بہتری، نصیحت اور تربیت کا باعث بنتے ہیں. تو ہمارا اگلا سیگمنٹ بھی کچھ اسی طرح سے ہے. جی ہاں، اب ہم سنیں گے آپ بیتی. میرا نام مقرب ہے. ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات گزرتے ہیں جو ایک گہرا سبق چھوڑ جاتے ہیں. تو میری زندگی میں بھی ایک ایسی آپ بیتی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ 2016 کی بات ہے کہ ایک آرگنائزیشن میں میں کام کرتا تھا اور ادھر سے مجھے ذمہ داری سونپی گئی. کچھ فارنرز آ رہے تھے، باہر سے مہمان آ رہے تھے جن کو میں نے ملتان سے ریسیو کرنا تھا. تو ان کا جو سفر تھا وہ کچھ ایسے تھا کہ انہوں نے جب ایران سے تافتان کا بارڈر کراس کرنا تھا تو ادھر سے آگے انہوں نے NOC بنوا کے تو بائی بس ملتان پہنچنا تھا. تو جب رات کو میں اپنے سفر کا آغاز کر چکا، ہم 3 بھائی گاڑی میں گئے اور ان کو ملتان سے آگے ریسیو کرنے کے لیے. جب ہم ملتان پہنچے تو ہم ایک چائے والے ڈھابے پہ چائے پینے کے لیے بیٹھے، تو وہاں پہ ہمیں ایک ان نون نمبر سے کال آئی. میں نے اس کال کو ریسیو کیا تو وہ لورالائی کے تھانہ صدر سے کال تھی کہ آپ کے کچھ مہمان جو ہیں وہ پیچھے تافتان بارڈر سے آ رہے تھے
NOC پہ ان کو راستہ دیا گیا تھا اس راستے پہ نہیں تھے, وہ غلط راستے پہ تھے. تو ہم نے ان کو جو ہے وہ ادھر رات تھانے میں رکنے کے لیے کہا ہے, آپ ان کو کل صبح آ کے یہاں سے ریسیو کر لیں. ایک دم ہم بہت پریشان ہو گئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کوئٹہ ان کو ریسیو کرنے جانا پڑے گا. ہم تو گھر سے اس پلان کے ساتھ نکلے تھے کہ ہم ملتان سے ان کو لیں گے اور واپس فیصل آباد آ جائیں گے. خیر ہم نے بہت سوچنے کے بعد اپنا سفر جو ہے وہ کوئٹہ کے لیے شروع کیا. جب ہم ملتان سے کوئٹہ کے لیے نکلے تو ہم نے گوگل میپ سے جو شارٹ کٹ راستہ تھا وہ چوز کیا اور اس پہ ہم نے ڈرائیونگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی. اور وہ بہت ہی ڈینجرس راستہ تھا. جب ہم صبح کوئٹہ پہنچے تو ہمیں لوگوں نے کہا, ایون کہ پولیس والوں نے کہا کہ وہ بہت خطرناک راستہ آپ نے اپنایا, آپ کو ادھر سے نہیں آنا چاہیے تھا. خیر اس وقت جو ہے وہ ہماری خدا نے بڑی مدد کی اور ان کو جو ہے وہ وہاں سے ہم نے پولیس اسٹیشن سے ریسیو کیا. جب ادھر سے ہم نے ریسیو کیا تو ہم ادھر سے واپسی کے لیے نکلنے والے تھے تو پھر انہوں نے ہمیں ایک NOC بنا کے دی. اس وقت جو میرے سے چھوٹی سی غلطی یہ ہوئی, وہ غلطی تو بہت چھوٹی سی تھی اور اس کو میں نے اگنور کیا. میں نے NOC کو نہیں پڑھا کہ کیا راستہ ہمیں دیا گیا ہے, کس راستے پہ ہم نے جانا ہے. تو وہ ہم نے NOC پکڑ کے فولڈ کر کے گاڑی میں رکھی اور جو ہے فارنرز ان کو ساتھ بٹھایا اور دوبارہ پھر میں نے گوگل سے جو ہے وہ راستہ شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈا اور اس پہ ہم نے ڈرائیونگ سٹارٹ کر دی. ہمارے ساتھ سیکیورٹی تھی, اسکورٹ انہوں نے ہمیں دیے جو ہمارے ساتھ ساتھ تھے. جب ہم اپنے سفر کا کوئی لگ بھگ 5 گھنٹے کا سفر کر چکے تھے اور رات ہو گئی تھی بہت, تو ہمیں سیکیورٹی نے کہا کہ اب آپ اس سے آگے اس وقت نہیں جا سکتے, آپ کو رات یہاں سرکٹ ہاؤس رکنا پڑے گا, اس کے بعد باقاعدہ اپنا صبح سفر کا آغاز جو ہے وہ شروع کریں گے. ہم رات سرکٹ ہاؤس رکے. سرکٹ ہاؤس کے پاس جب ہم گئے, اندر انٹر ہوئے تو وہاں کا جو انچارج تھا اس نے کہا کہ سر آپ ہمیں اپنی NOC دی. جب ہم نے اس کو NOC دی تو اس نے NOC پہ پڑھا کہ سر یہ تو آپ کا راستہ نہیں, آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ چلو اگر ہم غلط راستے پہ ہیں تو ہم صبح اپنے صحیح راستے پر جائیں گے. لیکن ایسا ہوا کہ اسی وقت تھوڑی دیر بعد ہمارا دروازہ نوک ہوا تو میں نے دروازہ جا کے کھولا اور دیکھا کہ باہر ISI کے کچھ لوگ تھے, انٹیلیجنس سروس کے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی سر بتائیے, انہوں نے کہا کہ سر ہم انویسٹیگیشن کرنے آئے ہیں, آپ کے جو فارنرز ہیں وہ 2 دفعہ غلط راستے پہ ہیں تو آپ بار بار اس راستے پہ جا رہے ہیں, ہم آپ کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں. اس وقت میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ ہم کہاں پہ پھنس گئے, یہ ہم کس جگہ پر آ گئے. اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم آپ کو نہ کہیں آپ یہاں سے نہیں باہر جا سکتے اور ہم آپ کو جو ہے وہ پراپر طریقے کے ساتھ انویسٹیگیٹ کریں گے. خیر وہ ادھر سے ہمارے ڈاکومنٹس لے کر چلے گئے. ہم نیکسٹ ڈے انتظار کرتے رہے, ہمیں کوئی فون نہیں آیا. اس سے اگلے دن انتظار کرتے رہے, کوئی فون نہیں آیا. باہر جانا بھی ہمارا بہت مشکل تھا. ایسے ہی جو ہے وہ 3 سے 4 دن بیت گئے. پھر ہمیں کوئی امید کی کرن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, ہمارا کیا بنے گا. ہم نہ باہر جا سکتے ہیں نہ اندر کچھ کر سکتے ہیں. اور ایک طویل انتظار کے بعد 7 دن بعد انہوں نے جو ہے وہاں سے ہمیں اجازت دی. وہ بھی کچھ MI ایجنسی سے کچھ لوگ آئے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر ہم اس طرح یہاں پہ پھنس چکے ہیں, آپ ہماری کچھ مدد کریں. اور وہاں پہ ایک منسٹر تھے جو اس رات وہاں کھانے پر آئے تھے, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے جو ہے وہ پھر ہماری کچھ مدد کی. اور کچھ MI ایجنسی سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے ہماری مدد کی. اور اگلی صبح 7 دن کے بعد ہمیں وہاں سے انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ کوئٹہ اور بولان کے راستے سے آپ گھر جا سکتے ہیں. اور وہاں سے ہم باخریت جو ہے روانہ ہوئے اور اپنے گھر پہنچے. تو میرا یہ آپ بیتی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بے شک دنیا اس وقت بہت تیزی سے چل رہی ہے اور ہر انسان کی یہی کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے کام کو ختم کرے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شارٹ کٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی مصیبت کا باعث بنتا ہے. میں نے موبائل سے شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈا اور اس پہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا, جبکہ NOC کے مطابق ہمارا 14 گھنٹے کا راستہ تھا. لیکن موبائل سے میں نے 7 سے 8 گھنٹے کا راستہ ڈھونڈا, شارٹ کٹ ڈھونڈا اور ہم ایک بڑی مصیبت میں پہنچے. آج جتنے بھی لوگ اس آپ بیتی کو سن رہے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ہر کام میں آسانی نہ ڈھونڈے. بعض اوقات آسانیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک بڑی مشکل کا باعث ہوتی ہیں.
نے آپ پیتی اور یہ تو بڑی قیمتی بات بتا دی آج انہوں نے, اور اس کا شکار تو ہم سب ہی رہتے ہیں, کیونکہ عظمیٰ تیزی کے اس دور میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام فٹافٹ ہو جائے. ہم اگر بینک میں اگر پیسے جمع کروانے والوں کی یا بل جمع کروانے والوں کی لائن ہے تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے, فیس جمع کروانے والوں کی, اور نہ صرف یہ, روڈ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میری گاڑی, میری موٹر سائیکل سب سے آگے ہو. تو آسان راہ یا شارٹ کٹ ہمیشہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے ہماری عظمیٰ کہ ہم اپنی باری پر اور صحیح راستے پر چلیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آہستہ چلیے لیکن مستقل مزاجی اختیار کیجیے تو کامیاب ضرور ہوں گے. بھائی ندیم نے باجی مینا پرویز کی آواز میں ایک دعا ریکارڈ کی تھی جو کہ بنیادی طور پر احمد ندیم قاسمی صاحب کے اشعار ہیں. آئیے مل کر اسے سنتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں. وطن عزیز کے لیے خاص دعا. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے میری عرض پاک پر اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے, یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے, اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں, گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی روئیدگی محال نہ ہو. خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن, خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن, اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال, ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال, کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے, خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آمین. تو اسی کے ساتھ جناب ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ پیار کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور عظمیٰ یونس کو. خدا حافظ.